السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمین۔ قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے شیخ محترم حبیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ وتولی، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ عبد الواحد سلفی حفظہ اللہ وتولی، اسٹیج پر تشریف فرما مدھیہ پردیش کے نہایت ہی معقر علماء کرام، خصوصاً امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث شیخ عبد القدوس عمری حفظہ اللہ وتولی، شیخ عبد المقید صاحب حفظہ اللہ وتولی، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث سیونی، بوری اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیاری بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، کافی دیر سے یہ پروگرام آپ کے درمیان چل رہا ہے اور مجھ سے قبل آپ نے علاقے کے مایہ ناز ہستیوں سے آپ نے قیمتی باتیں سن لیا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے محترم دوست شیخ حافظ مدثر سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے موت کے اوپر نہایت ہی فصیح و بلیغ انداز میں زبردست خطاب سماعت فرمایا۔
دعا ہے رب العالمین سے کہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو سب کو عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ پروگرام مسجد کی افتتاح کی مناسبت سے، مسجد ذکرہ کی افتتاح کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں بوری کے ان نوجوانوں کا جن کی محنت، جن کی کوشش اور جن کی قربانیوں سے اتنی شاندار اور خوبصورت مسجد آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول عطا فرما، اور اسی طریقے سے نوجوانوں کی دلوں میں اسلام سے محبت، دین سے محبت اور شریعت سے محبت عطا فرما۔ جو باقی کام ابھی مسجد کے سلسلے میں ابھی باقی ہے، ابھی شیخ محترم جیسے بتا رہے تھے وضو خانہ وغیرہ، مجھے امید ہے کہ آپ اتنا موقع بھی نہیں دیں گے کہ رمضان کے بعد یہ سب کام ہو، اس سے قبل انشاءاللہ آپ ان تمام کام کو پورا کروائیں گے۔ جب اتنی شاندار مسجد بن سکتی ہے اور سارے کام ہو سکتے ہیں تو تھوڑے سے کام آپ آسانی سے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کے جذبے کو، آپ کی قربانی کو اور آپ کی محنت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اسی طریقے سے دین کا کام آپ سے اللہ تعالیٰ لیتا رہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رہے دین کے کام میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ابھی حالات کو اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے تعلق سے پلاننگ ہو رہی ہے اور کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قوم ہے وہ جماعت ہے مسلمانوں کی جماعت۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے فتنوں سے آج کے دور میں گزرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کے آزمائشوں سے ہمیں اور آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ پوری دنیا کی نظر مسلمانوں کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس قوم کو تباہ و برباد کیا جائے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہے ہیں، عبادت گاہوں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تالے لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ ہی آج ہی کا نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتر پردیش کے اندر 300 سے زائد مدرسوں کو بند کرنے کی بات چل رہی ہے۔ ابھی آپ کی نظر ہی میں آپ نے وہ بھی منظر دیکھا کہ جہاں پہ مسجد تھی وہاں پہ باقاعدہ مسجد کی جگہ پہ آپ نے وہ بھی منظر دیکھا کہ مندر کا بھی افتتاح ہوا۔ آپ فلسطین کے سرزمین کے اوپر جائیں تو فلسطین مسجد اقصی کے اوپر کس طریقے سے یہودی قابض ہے اور عبادت کرنے سے کس طریقے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہے۔ عورتیں حجاب نہیں کر سکتی ہے، حجاب کے ساتھ
یونیورسٹیوں میں نہیں آ سکتی ہے، کالجوں میں نہیں آ سکتی ہے، ان کو اگر پڑھنا ہے تو ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کو اپنانا پڑے گا۔ یہ آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا اور آپ نے سوشل میڈیا پہ اگر جڑے ہوئے تو ان تمام چیزوں سے آپ باخبر ہیں، ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے غیور مسلمان اپنی دعاؤں میں اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں اور باقاعدہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال رہے ہیں کہ اللہ، جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی گئی، جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نے اپنے لشکر کو بھیجا، ہاتھیوں کو بھیجا، تو اے اللہ تو نے مدد فرمائی اور اپنی مسجد اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر کو بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، 313 کی تعداد میں موجود ہیں، اور کفار 1000 سے زیادہ ہیں اور 1000 کی تعداد میں موجود ہیں، اور سارے کے سارے جنگجو ہیں، سارے کے سارے لڑنے والے، سارے کے سارے طاقتور ہیں، سارے کے سارے بہادر ہیں، سب کے پاس تیر تلوار نیزے ہیں، سب کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں ہے، سواری کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے۔ محمد رسول اللہ کی نظر جب اپنی اس چھوٹی سی جماعت کے اوپر پڑی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض من اہل الاسلام۔ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت، یہ چھوٹی سی جماعت اگر شکست کھا گئی، اگر ہار جاتی ہے، اور اگر آج مغلوب کر دی گئی، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت اگر غالب نہ ہو پائی، اگر اس کو جیت نہ ملی، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہار جاتی ہے تو اے اللہ زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ اے اللہ تیری عبادت کرنے والا، تیری بھکتی کرنے والا، تیرا پوجا کرنے والا اور تجھے پکارنے والا اور تجھے یاد کرنے والا زمین کے اوپر، روئے زمین میں کوئی باقی نہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے، اور باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اسی وقت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی دعا کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا کو ایکسپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح دلائی۔ یہ بھی واقعہ موجود ہے۔ آج مسلمان کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم رسوا کیے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، ڈر ڈر کے جی رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کے اوپر نظریں جمی ہوئی ہے، پوری دنیا کی نظر اس قوم کے اوپر لگی ہوئی ہے، کیا کریں؟ اللہ کہتا میرے بندو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے میرے مومن بندو سنو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کا خلیفہ ہم تمہیں بنائیں گے، زمین کے اوپر حکومت ہم تمہیں دیں گے، زمین کے اوپر کرسی ہم تمہیں دیں گے، بادشاہت ہم تمہیں دیں گے۔ اور یہ صرف ہمارا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے مسلمانوں کو حکومت دی ہے، ہم نے سلطنت دی ہے، ہم نے کرسی پہ براجمان
کیا ہے اور اسی سرزمین ہند کے اوپر مسلمانوں نے 800 سال سے زائد سالوں پر حکومت کی. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اور یہ بھی آپ نے تاریخی کتابوں کو آپ نے پڑھا ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ کہتا میرے بندو ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں ذلت سے بچائیں گے، ہم تمہیں عزت کی کرسی پر براجمان کریں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری دعا کو ضرور سنیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے بندو سنو، ہم رسولوں کی مدد کرتی آئے ہیں اور ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے دنیا کے اندر بھی، اور قیامت کے دن آخرت میں بھی ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، مومنوں کی مدد کریں گے. شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے میرے مومن بندو سنو، شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ کہ تم اوریجنل مسلمان بن جاؤ. ڈپلیکیٹ مسلمانوں کی اللہ مدد نہیں کرتا، اوریجنل مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتی آیا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہاری دعا کو سنیں گے. کن کی دعا کو اور کن کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا؟ اللہ رب العالمین مومن کی مدد کرے گا. اور کیا بھی پوری دنیا حضرت ابراہیم کے پیچھے لگ گئی. پوری دنیا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، اور ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، سازشیں رچی گئی. کس طریقے سے ابراہیم کو، جنہوں نے ہمارے معبود کے ساتھ غلط کیا، ان کو کس طریقے سے ان کو نیست و نابود کیا جائے. سارے لوگوں نے مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک کر کے مارنے کی اور جلانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کہتا میرے بندوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تجھے تکلیف دینا چاہے تو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. قرآن کی آیت کو بھی پڑھ لینا میرے بھائیوں. اللہ کہتا اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں تکلیف دینا چاہے اور اگر اللہ اس تکلیف سے تمہیں بچانا چاہے، سارے دنیا کے بابا، سارے دنیا کے یہ پیر، سارے دنیا کے یہ لوگ مل کر کے اگر تمہیں تکلیف دینا چاہے تو تکلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اور آگ کا کام ہے جلانا. آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا. اور آپ کو قرآن کی آیت کے اوپر باقاعدہ یقین ہے ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم نکل گئے. آپ نے یہ سارے واقعات آپ نے پڑھا ہے، سب کچھ معلوم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے، ہماری مدد نہیں ہو پا رہی ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے اندر توحید کی کمی ہے. شرک آ گیا ہمارے اندر، توحید کی کمی ہے. گھر گھر میں شرک داخل، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، غیروں کے اوپر بھروسہ. شادی بیاہ کو 2-4 سال ہوئے، بیٹا بیٹی نہ ہوا، اولاد نہ ہوئی تو کہاں گئے؟ چلے فلاں بابا کے پاس، فلاں قبرستان، فلاں مزار کے پاس، وہاں چلے جاؤ. اور ایسے کٹ ملاؤں کے پاس جا کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور ان سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھتے ہیں باقاعدہ. اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ قوم ہے جو قبروں کے پاس جا کر کے سجدے کر رہی ہے قوم. آپ نے دیکھا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی بچی کی، لڑکی کی، اب کسی کٹ ملا نے بتا دیا اس کو جن پکڑا ہے، بھوت پکڑا، پکڑ لیا، لے کر کے چلے گئے ایسے ملاؤں کے پاس اور اس کو ہاتھ دے دیا، یہ دیکھو میری بیٹی کو کیا ہوا ہے. مولوی بھی ایسا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھ رہا ہو. اچھا خواب میں کیا کیا تمہیں نظر آتے ہیں؟ بھوت صاف نظر ہاں آتا ہے. اچھا خواب میں اور کیا دیکھتی ہو؟ ڈرتی ہو؟ ہاں ڈرتی ہو. بس اس کو بڑا سا جن پکڑا ہوا ہے، بھوت پکڑا ہوا ہے. اب اس کا علاج تو کرانا پڑے گا. ہاتھ دیکھ کر کے یہ کٹ ملا اور یہ قوم کو لوٹنے والے یہ مولوی اور اس طریقے سے کاہن اور نجومی نے اس اسلام کو
برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور سنو اہل حدیثو سنو، اور بولیے کہ لوگوں اور سیونی اور مدھیہ پردیش اور جہاں تک میری آواز جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ غور سے سنیے گا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیجئے، اللہ کی ذات کے اوپر۔ کسی نجومی کو، کسی کاہن کو، کسی مولوی کو، کسی مکار مولویوں کو، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کو پکڑانے والوں، اپنی لڑکیوں کو جا کر کے ان کے حوالے کر کے ان سے علاج پانی کرانے والوں، شریعت کو جاننے کی کوشش کرو، توحید کو جاننے کی کوشش کرو، شرک سے بچنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہ مولوی تمہارے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، یہ مولوی تمہیں ضرور اپنے جال میں تو پھنسا سکتے ہیں۔ جو اس طریقے سے چند مولوی اپنے علاقے میں پیدا ہو چکے ہیں، اپنے سماج کے اندر، جنہوں نے ٹھیکہ لگا، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر اور اپنے یہاں ایسی ایسی چیزیں رواج کر رکھی ہے، اور جن کے چنگل میں خاص کر کے لڑکیاں پھنس جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنی بیٹیوں کا علاج کرواتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میری پیاری ماں اور قوم کے غیور مسلمانوں، سنو، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ جو اللہ رحم مادر کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، جو اللہ رحم مادر کے اندر 8 مہینے 9 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے، جہاں پہ کوئی آکسیجن نہیں ہے، وہ اللہ رحم مادر سے نکلنے کے بعد بھی بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، اس بچے کی رکشا اور حفاظت کر سکتا ہے۔ وہی اللہ ساری چیزوں کے معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ توحید اللہ کے نبی چھوٹے سے بچے کو سکھا رہے ہیں، اور آج ہمارے یہاں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے دم نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو، قرآن کی آیتیں نہیں سکھاتے ہیں، تعویذ کسی مولوی کا دیا ہوا، کسی بابا کا دیا ہوا، کاہن کا، نجومی کا، اپنے بیٹی کی گردن پہ لٹکا دیا، ہاتھ پہ باندھ دیا۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے دقاق علماء بیٹھے ہوئے، پوچھئے ان سے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کیا یہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ یہ دھیرے دھیرے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے والے یہ چند ایسے نام کے آپ کو لباس پہنے ہوئے مولویوں کے ہوں گے، لیکن یہ قوم کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کو اپنے یہاں زندہ کرو، شرک کو اپنے یہاں پھٹکنے تک مت دو، ایسی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، ورنہ زندگی بھر عبادت کرتے رہو گے۔ اور جو حضرات ایسے ایسے مولویوں کے پاس، پاکھنڈیوں کے پاس جاتے ہیں، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اتعرافا، اگر کوئی آدمی کسی ایسے نجومی کاہن کے پاس چلا جاتا ہو، اپنے بیٹیوں کو لے کر کے، اپنے بیٹوں کو لے کر کے جاتا ہو، لو میری بیٹی کا ہاتھ دیکھ لو، لو میرے بیٹے کا ہاتھ دیکھ لو، مولوی صاحب میرے دکان میں برکت نہیں ہو رہی، ذرا آپ یہیں سے پھونک دیجئے۔ اور کچھ ملا ایسے بھی ہوتے ہیں، موبائل سے پھونک پھاں کر رہے ہیں، موبائل سے دم بازی کر رہے ہیں، موبائل سے جھاڑ پھونک کرنے والے کٹ ملا بھی دنیا کے اندر آ چکے ہیں۔ سنو میرے بھائیوں، توحید کے اوپر یہ لوگ ڈنک مارنے والے کٹ ملا موجود آج آپ کو ملیں گے۔ اللہ کی قسم، سنو، غور سے سننا اس جملے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کے پاس جو کوئی جاتا اور ان سے سوال کرتا ہو اور وہ سوال کا جواب دے رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کی نماز 40 رات تک نہیں ہوتی ہے، 40 راتیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ 40 لیلہ، فرمایا 40 راتیں اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ کے اوپر ایمان رکھو، اللہ کے اوپر یقین جانو۔ اللہ ہی رب العالمین سب کچھ ہے، وہی اب اللہ کے نبی نے جو سسٹم اور جو طریقہ بتایا ہے، اس کو آپ اپنے پیروں سے رو دو نہیں، آپ یہ کام مت کیجئے۔
توحید کے اوپر زندہ رہیے. توحید آج سماج کے اندر توحید کی کمی پائی جا رہی ہے, توحید کی کمی پائی جا رہی ہے. دکان میں بیٹھے ہوئے, اذان ہو رہی ہے, نہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ مولوی صاحب ابھی دکان میں کسٹمر آ جائیں گے, ہمیں نقصان ہو جائے گا. یعنی آپ نے کسٹمر کو رزق کا مالک سمجھ لیا ہے. نہیں, وہ رزاق ہے. آپ مکہ مدینہ چلے جاؤ, آج بھی اذان ہوتی ہے اور کسٹمر سامان لے چکا ہے, اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ دکاندار کسٹمر کو سامان دے چکا ہے, سارا معاملات ابھی ہو چکا ہے کہ اتنا تمہیں دینا ہے, اتنا ہمیں لینا ہے. اذان کی آواز سنتے ہی کسٹمر سے سامان لے لیا جاتا ہے. اذان ہو چکی ہے, اب ہم تمہیں سامان نہیں دے سکتے, جاؤ اپنے سامان کو ابھی پہلے نماز چلو جا کر کے پڑھ لیتے ہیں, پھر آ کر کے ہمارا سامان لے لینا. میرے بھائیو ذرا بھروسہ دیکھو, توکل دیکھو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے چرند اور پرند اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اسی طریقے سے تم بھی اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے لگو تو اللہ رب العالمین تمہاری تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر. فرمایا جس طریقے سے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ یہ چرند اور پرند کرتے ہیں, اگر تم اسی طریقے سے چرند اور پرندوں کی طرح تم بھی بھروسہ کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوش و خرم بنا دے گا. وہ صبح سویرے اپنے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں, لیکن شام کے وقت جب اپنے گھر کے اندر واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے وہ کھانا لے کر کے آتے ہیں. اے مسلمانوں, اللہ رب العالمین جو ایک ایک مچھلی جو سمندر کے اندر موجود ہے, ایک ایک مچھلی جو 1000 ٹن سے بھی زیادہ گوشت کھا جایا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ایک ایک مچھلی کو 1000 ٹن سے بھی زیادہ گوشت کھلا سکتا ہے اور ایک ایک مچھلی کو اتنی روزی فراہم کر سکتا ہے. تو اے مسلمانوں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 روٹی نہیں دے سکتا؟ کیا تمہیں دھونے والا نہیں دے سکتا؟ کیا تمہیں اللہ رب العالمین اتنا کھانا نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو, حرام خوری سے بچو. آج ہمارے حرام خوری کے اڈے کھلے ہوئے, کتنے حرام خوری کے اڈے کھلے ہوئے, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ہاں, سودی کاروبار کرنے والے کتنے لوگ ہیں, فائنینس کے نام پر گاڑی نکالنے والے کتنے لوگ ہیں, اتنے علماء آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے. ہاں, زمین و جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے والے. ہاں, وراثت کے معاملے میں آپ دیکھیے, ہاں, اپنے بھائیوں, اپنے بہنوں اور نہ جانے رشتہ داروں کے زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ذرا پوچھو تو صحیح, ان لوگوں کی نمازیں قبول ہوتی ہے جو حرام کے کام اور حرام کے اڈوں میں رہ کر رہے ہیں اور حرام کے پیسوں سے اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں؟ کیا ان کی عبادتیں ایکسپٹ ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہو جو حرام کمائی کھاتا ہو, حرام کے پیسوں سے پلتا ہو, حرام کی کمائی سے اپنا مکان, اپنی دکان بنایا ہو, حرام کی کمائی سے اپنی کار اور اپنی گاڑیاں خرید لی ہو, اور ایسے لوگ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد کہتا ہو یا ربی یا ربی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے. یا ربی یا ربی یا ربی کہنے والے کی دعا کو اللہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے. سوال کیا گیا اللہ کے نبی کیوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو نہیں سنتا ہے؟ جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام, اس کا کھانا حرام کا, اس کا کپڑا حرام کا, اس کی پرورش حرام چیزوں سے کی گئی ہے. اے مسلمانوں, حرام چیزوں سے بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کرو. قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاک روزی کھایا کرو. کہیں تمام مسلمانوں کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, اے مومنو پاک روزی کھایا کرو. اے بوری کے لوگوں, اے
کالونی کے لوگوں، مت پرہیز کے لوگوں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، رزق حلال کمائی کمانے کی کوشش کرو۔ جب حلال کمائی کماؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی فریادیں رکھو گے، اللہ سے دعا مانگو گے، تو اللہ تمہاری دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ایکسپٹ ضرور کرے گا۔ حرام کمائی کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی توحید اور غیر مسلم بھائیوں کے یہاں بھی توحید ہے۔ یا چتیو یوم محنستسما دیو شوری ریشا، یا چتیو مانگوسی سے، یا چتیو یوم محنستسما دیو شوری ریشا، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا تمہیں ذرہ برابر کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں ذرہ برابر کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے اوپر زندہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا موت آئے تو توحید کے اوپر موت آئے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا، ان قتلت و حرقت، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے، تب بھی شرک مت کرنا، تب بھی اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے سجدہ مت کرنا، غیروں کے پر توکل مت کرنا، بھروسہ مت کرنا، غیروں کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ لیکن اس قوم کے اوپر آپ نظر دوڑائیں گے، آپ بھوپال کے سرزمین کے اوپر جاؤ، وہاں بھی باقاعدہ آپ کو مزار ملیں گے۔ آپ ممبئی کی دھرتی پہ چلے جاؤ، دلی کی دھرتی پہ چلے جاؤ، گجرات کی دھرتی پہ چلے جاؤ، بنگال کی دھرتی پہ چلے جاؤ، آپ کسی مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں چلے جاؤ، آپ کو بہت سے بابا آپ کو ملیں گے جو بیٹا بیٹی دینے کا کام کر رہے ہیں، جو مصیبتوں کو دور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا، اللہ کی درشٹی میں سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ اللہ کی نظر میں شرک ہے۔ اس قوم کے اندر توحید کی کمی ہے۔ اپنے یہاں توحید کو زندہ رکھو، توحید جتنی مضبوط ہوگی ہماری نماز بھی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، توحید جتنی مضبوط ہمارے سماج کے اندر برائیاں بھی اتنی کم ہو جائیں گی۔ توحید کی وجہ سے یہ کمی کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑیاں پائی جا رہی ہے۔ ہاں آپ دیکھیے ہمارے سماج کے اندر جس طریقے سے لوگ گھر کے اندر بیٹھ کر کے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور موبائل میں یہ انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ اور دیگر چیزوں سے جڑ کر کے جیسے سماج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص کر کے جس طریقے سے پوری طور پر ڈوبی ہوئی یہ قوم نظر آتی ہے، اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے مسلمان بہنیں، بہت سی لڑکیاں اس میں اتنی زیادہ ملوث ہیں، پوری رات بھر باقاعدہ غیروں سے تعلق بنائی ہوئی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ آپ اسی اندور کی دھرتی کے اوپر جائیے آپ، اور پورے ہندوستان کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کئی ہزار کی تعداد میں مسلم لڑکیاں، مسلم بہنیں ارتداد کی شکار نظر آئیں گی، اور کورٹ میرج کر چکی ہے، بھاگ چکی ہے غیروں کے ساتھ، جن کا رجسٹر میں درج ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور جن کا نام ابھی تک درج نہیں ہے وہ کتنی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، مسلمان لڑکیاں مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے، مسلمان سماج میں رہتی ہے، لیکن غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور غیروں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے، اور غیروں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے کہتی ہے مجھے اسلام سے زیادہ ہندو دھرم اور دوسرے مذہب مجھے، اور یہ لڑکا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ حال ہے، یہ حالات کیسے ہوئے؟ اب اللہ ہماری مدد کرے تو کیسے کرے؟ کون ان تمام برائیوں کو کون روکے گا؟ نوجوانوں، مدھیہ پردیش کے میرے بھائیوں ذرا سوچئے، یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو ہماری بہن ہے، وہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہیں۔ یہ جو بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیا آپ نے اس کو اسلام کا درس نہیں دیا؟ کیا آپ نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی؟
اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اپنے اپنے بیٹیوں کو بتاؤ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، اپنے اپنے بیٹوں کو بتاؤ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کی قسم ہے مدھیہ پردیش کے لوگوں، اے بوری کے لوگوں ذرا سنو، دنیا کی تمام دولت ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایمان جیسی دولت دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، اسلام ایمان کی دولت ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دنیا کی تمام دولت ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور تمام دولت کو رکھنے کے بعد اس کو اٹھایا جائے تو ایمان کے معاملے میں یہ تمام دولتیں بیکار ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے ایمان کا سودا مت کرو، چند پیسوں میں اپنے آپ کو مت بیچو، دنیا کے عیش و آرام میں اپنے آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ان واقعات کی طرف کبھی نظر دوڑاؤ، وہ کیسے ایمان والے تھے اور وہ لڑکیاں کتنی ایمان والی تھی۔ عمر فاروق دورہ کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں گشت لگا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں چکر لگا رہے ہیں، ایک چوراہے پہ عمر فاروق رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد تھوڑا سا سستا لیتے ہیں۔ اچانک ان کے کان میں آواز آتی ہے، آئی میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ ایک 18-19 سال کی لڑکی اس کے گھر کے اندر موجود ہے، اٹھتی اور کہتی ماں کیا کہہ رہی ہو؟ ماں کہتی ہو میری بیٹی اٹھو دودھ کے اندر پانی ملا دو، ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا، ہمیں زیادہ پروفٹ ملیں گے۔ بیٹی کہتی ماں کیا آپ نے عمر فاروق کا وہ آپ نے حکم نہیں سنا ہے؟ عمر فاروق نے باقاعدہ اعلان کر دیا کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ اے میری ماں رات کی تاریکی میں یہ کام ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ ماں یہ بڑھی عورت ہے، کہہ رہی ہے او میری بیٹی رات کی تاریکی ہے، عمر فاروق کا اعلان میں سن چکی ہوں، لیکن اے میری بیٹی کہاں عمر فاروق اپنے گھر کے اندر سو رہے ہیں، ان کے سپاہی اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ او میری بیٹی، او میری بیٹی عمر فاروق کو پتہ نہیں چلے گا، ان کے سپاہیوں کو پتہ نہیں چلے گا، اس وجہ سے اے میری بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، ہمیں زیادہ فائدہ ملیں گے، ہمیں زیادہ پروفٹ ملیں گے۔ بیٹی ایمان دیکھو مسلمانوں کتنا ایمان مضبوط ہے۔ یہ 18-19 سال کی لڑکی ہے، چیخ کر کے کہتی ہے آئی میری ماں ہاں مجھے معلوم ہے، ہاں میں جانتی ہوں کہ عمر فاروق کو پتہ نہیں چلے گا، امیر المومنین کو پتہ نہیں چلے گا، ہاں میں جانتی ہوں ان کے سپاہیوں کو معلوم نہیں چلے گا، لیکن آئی میری ماں اس بات کو بھی میں جانتی ہوں، اس بات کو بھی مجھے یقین ہے کہ عرش کے اوپر جو میرا رب مستوی ہے، عرش کے اوپر جو رب موجود ہے، اس رب کو تو پتہ چل جائے گا، وہ فرش کی تمام چیزوں سے باخبر ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے، حرکتوں سے واقف ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اے میری ماں عمر فاروق کو پتہ نہیں چلے گا تو کیا ہوا، عمر فاروق کو تو رب کے پتہ چل جائے گا، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، اپنے رب کے سامنے میں کیا جواب دوں گی۔ ایمان اتنا مضبوط۔ عمر فاروق نے جب یہ جملہ سنا، عمر فاروق گھر واپس آئے، دوسرے دن عمر فاروق نے اس بڑھیا کے گھر اپنے سپاہی کو بھیج دیا، جاؤ اس خاتون کو بلا کر کے لاؤ۔ اس خاتون کو اپنے گھر کے اندر بلایا گیا اور عمر فاروق نے اس خاتون کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھی اور گزارش رکھی اور اپیل کی، اے خاتون، اے عورت، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ بڑھیا عورت کہتی ہے اے امیر المومنین، تو بادشاہ امیر المومنین، میں تو جھونپڑی میں رہنے والی خاتون ہوں، میری بیٹی سے آپ اپنے بیٹے کا نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں عمر فاروق نے کہا تھا تمہاری بیٹی کے دینداری اور تقوی کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ اے عورت، اے خاتون، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا بھی دیندار ہو جائے، میرا بیٹا بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں اور اے پوری کی میری بہنوں، مدھیہ پردیش کی لڑکیوں، ذرا سنو، ایمان کی اس واقعات کو ذرا کبھی کبھی سوچ لیا کرو۔ بند کمرے میں غلط کام کرنے والوں، موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں، اور نہ جانے کون کون سی بیکار کام انجام دینے والیوں، کبھی کبھی سوچا کرو کہ اللہ رب العالمین جب
جب کالی رات ایک کالی چونٹی چلتی ہو کالی رات میں، اور اس چونٹی کی چلنے کی آواز کو اللہ جانتا ہے، اس کی حرکت کو، اس کی مومنٹ کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، تو ہماری حرکتیں اور ہماری یہ بیکار کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ریکارڈ کر سکتا ہے؟ یہ ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ کا ڈر ہے۔ لگا لیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر دنیا والوں سے ڈر ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ کا ڈر ہے، دنیا وال۔ اور خاص کر کے ایک بات سن لیجئے، سماج کو اگر سدھارنا ہے کسی بھی جگہ، کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے کے اندر، تو اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ بھگوان ایشور کا ڈر اپنے دل کے اندر بیٹھانا پڑے گا آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ ہر دھرم کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا۔ ہر دھرم کی کتابوں کو آپ پڑھیے، آپ یجروید، ساموید اور دوسری کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، مرنے کے بعد تمہیں دوسرا جنم ہوگا، مرنے کے بعد تمہیں دوسرا جنم ہوگا۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ جیوت کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد ہم تمہیں تمہارے قبروں سے اٹھائیں گے، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد ہم تمہاری زندگی کے بارے میں حساب و کتاب لیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ڈر سماج کے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر پیدا ہو جائے، تو کوئی غلط کام کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا۔ عمر فاروق کے دور کے واقعہ کو سننے کے بعد ذرا ایک واقعہ کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سفر میں جا رہے ہیں، جنگل کا سفر کر رہے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، اور بھوک لگنے کے بعد وہ ایک جگہ رک جاتے ہیں اور تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہمیں تھوڑا سا مل جائے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ سفر کر رہے بھی موبائل سے مار رہے تھے، تو کئی جگہوں میں باقاعدہ چائے کی دکان، ریسٹورنٹ، ہوٹل، ڈھابا وغیرہ سب کچھ ملتے رہتا۔ اس زمانے میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ کوئی آدمی کہیں پہ سفر کیا کرتا تھا تو زیادہ راہ لے کر کے چلتا تھا۔ اب سامان ختم تو سوچتا تھا کوئی سامان کہیں سے مل جائے، کھانے پینے کا سامان، تو ہم یہاں سے نکل لیں گے، سامان ملنا چاہیے۔ اب سامان ہی نہیں دکھ رہا، بھوک کے مارے حالت خراب ہے، تو اپنے سپاہی سے، اپنے لوگوں سے کہا کہ ذرا دیکھو کوئی سامان مل جائے۔ بکریوں کے اوپر نظر پڑ گئی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جاؤ بکری کا دودھ لے کر کے آؤ، اور اس کی چرواہے کو تلاش کر اس سے بولو کہ ہمارا مالک بڑا بھوکا پیاسا ہے، دودھ دے دو ہمیں۔ گئے، کہا کہ بکریوں کو آپ چرا رہے ہیں بکریوں کو؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ہمیں دودھ دے دو، ہمارا مالک بھوکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بکریوں کا دودھ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میں صرف بس چرا رہا ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ خبر پہنچائی گئی عبداللہ ابن عمر کو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر خود گئے ان کے پاس، کہا کہ بکری کا دودھ ہمیں دے دو۔ کہا نہیں دے سکتے۔ کہا کہ سودا کر لیتے ہیں، تم دینار و درہم لے لو، پیسہ لے لو، ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ پی لیں گے، اس کا گوشت کھا لیں گے، ہم فائدے میں رہیں، تم بھی فائدے میں رہو گے۔ یہ سننا تھا جنگل میں رہنے والا چرواہا ہے، جنگل میں رہنے والا، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، 1000 سے زیادہ بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہے۔ ایسے وقت میں وہ چرواہا بولتا ہے این اللہ، اے اجنبی بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ بکری کا دودھ ہمیں دے دو یا بکری ہمیں دے دو، ہم تمہیں دینار و درہم دے دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہارے سودا کو ایکسپٹ کر لیتے، بتاؤ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے یہاں تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ ہم اپنے مالک سے تو بچ سکتے ہیں، کیا اپنے رب سے بھی بچ سکتے ہیں؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بچ سکتے ہیں؟ قیامت کے دن اس امانت کے اندر خیانت کرنے کی وجہ سے مجھے
شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، جنگل میں رہنے والا چرواہا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور مسلمانوں، اپنے دلوں کے اندر ڈر پیدا کرو۔ ٹھیک ہے، بہت سارے قانون اور سی سی ٹی وی کیمرہ لگے رہتے ہیں، تم سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈرتے ہو، لیکن اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرا کرو میرے بھائیوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے مومنو ہم تمہاری مدد کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ پہلا کام ایمان، توحید، یہ چیزیں آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان لڑکیوں اور نوجوانوں، اپنی تہذیب، اپنی کلچر، آپ چلیں تو لگنا چاہیے کہ مسلمان ہیں۔ آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے اور کھانے کے طریقے کو لگنا چاہیے کہ مسلمان ہے۔ ایک مسلمان کسی بھی انسان، کیا کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں دے سکتا، کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو تکلیف دیتا ہو تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا، وہ سورگ میں جا نہیں سکتا۔ ایک بڑھیا عورت نے، ایک بلی کو باندھ دیا، نہ کھانا نہ پانی دیا، بھوکے پیاسے رکھ کر کے اس کو مار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داخل النار، وہ عورت اس کرتوت کی وجہ سے، اس جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے، انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سلوک کرو۔ آج مسلمان کے خون کے پیاسے ہے، زمین و جائیداد ہڑپنے کے چکر میں ہے اور دوسرے کے زمین و جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، حرام خوری کے اڈے کھول کر کے رکھا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، غیرت مند بنو، ایمان والے بنو، اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے مومن بندو ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں ذلت سے بچائیں گے، شرط یہ ان کنتم مومنین، مومن تو بنو۔ دوسرا کام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل جانتے ہیں؟ نیک عمل کہتے ہیں ایمان کے بعد کوئی بھی کام ہو اس کام کے اندر خلوص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں، خلوص ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے عمل صالح کے لیے کہ اس عمل کو کرنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، خلوص ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کریں آپ، اخلاص ضروری ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے کوئی کام کیجئے۔ نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے، رکوع کر رہے اللہ کے لیے، سجدہ کر رہے اللہ کے لیے، شادی بیاہ اللہ کے لیے، افطار کرا رہے ہیں اللہ کے لیے، کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے۔ آج ہمارے یہاں اللہ کے لیے کام نہیں ہو رہا، لوگوں کے لیے ہو رہا ہے۔ افطار کرائے، فوٹو کھینچا اور ڈال دیا سوشل میڈیا پہ، یہ دیکھو ہم نے 500 لوگوں کا افطار کرایا، غریبوں کو بانٹا اور اسٹیٹس پہ لگایا کہ ہم نے اتنے غریبوں کو کمبل بانٹا، تاکہ لوگ مجھے بہت ہی زیادہ بانٹنے والا سمجھے۔ غریبوں کو کھلایا، ڈال دیا۔ ابھی دیکھیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج کل کیا ہوتا ہے، نیکی کر فیس بک میں ڈال، ٹویٹر پہ ڈال، انسٹاگرام پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال۔ آج یہ حال ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ذرا تصور کرو، اخلاص نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے بغل میں آپ کی امیر شیخ عبد القدوس صاحب بغل میں کھڑے ہو گئے، آپ کی نظر پڑی، اتنے بڑے عالم میرے بغل میں کھڑے ہیں، میری نماز وہ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نماز تھوڑا اور بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی۔ اب رکوع آپ آرام سے کر رہے ہیں، سجدہ آپ آرام سے کر رہے ہیں، قیام آپ آرام سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ کے بغل میں اتنا بڑا عالم آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سمجھیں کہ کتنی اچھی، کتنا بہتر طریقے سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا، من صلی
युराई फकद अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने भी शिरक किया। वमन तसद्दक़ युराई फकद अशरक, जिसने दिखावे के लिए सदका किया तो उसने भी शिरक किया। वमन सामा युराई फकद अशरक, फरमाया जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा तो उसने भी शिरक किया। इखलास होना चाहिए, खुलूस अपने यहाँ पैदा कीजिए। आज मुसलमानों की यहाँ खुलूस की कमी है मेरे भाइयों, इखलास की कमी है। कोई काम करता है उसके अंदर रियाकारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ सालेहीन को देखेंगे, कोई काम करने से पहले और काम करने के बाद बाकायदा दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरे इस काम को रियाकारी में मत लिखना, अल्लाह मेरे इस अमल को अल्लाह तो कबूल कर ले। आज मुसलमानों के अंदर रियाकारी कूट कूट करके भरी हुई है। मुसलमान मौलाना को देखा तो पर्दा, हाँ हिजाब, और कहीं और मुसलमान लड़कियां गई तो पर्दा खत्म। आप देखिए पार्कों में जाइए, पर्दे के साथ जाती और पार्कों में पहुंचने के बाद वो पर्दा खत्म और जींस और टी शर्ट में नजर आ रही वो मुसलमान लड़कियां। आपको ये सब वाकयात आपको मिलेंगे। कितने होटलों में बेहयाई करते हुए आपको ये मुसलमान मिलेंगे। अफसोस होता देखने के बाद। कौन सी तरबियत दी आपने? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को आप देखें, हाँ अपने शौहर हजरत अली से क्या कह रही हैं, ओ मेरे शौहर अल्लाह से किस तरीके से डर रही हैं। उसकी वजह यह थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बहुत ही ज्यादा डरने वाले थे। ओ नौजवानों और यहाँ के रहने वालों, गार्जियन और अपने आप को जिम्मेदार समझने वालों, तुम अल्लाह से उतना ज्यादा डरा करो, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे भी अल्लाह से उतने ज्यादा डरने वाले होंगे। अल्लाह के नबी बहुत ही ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। हजरत फातिमा है अल्लाह से इतना ज्यादा डरा करते हैं कि मरने के करीब में हजरत अली से कह रही हैं, ओ मेरे शौहर इंतकाल कर जाओ तो दिल के उजाले में दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकी में दफन करना, किसी गैर मर्द की नजर मेरी जिस्म के ऊपर न पड़ जाए। ये हाल है मेरे भाइयों। आजकल मुसलमान लड़कियों को देखिए, आज रियाकारी है, आज दिखावा है, आज दूसरों को दिखाने के लिए, अपने जिस्म को और अपने खूबसूरती को दिखाने के लिए बाहर इतना मेकअप करके निकला करती है। और शौहरों के पास जाना हो तो मेकअप नहीं, शौहरों के पास जाना हो तो ऐसा लगता है कब्र से उठकर की आई हुई है। ऐ मुसलमान बहनों, मुसलमान लड़कियों, शरीयत को जानो, शरीयत को समझो, इस्लाम को जानो। इस्लाम ने तुम्हें कहाँ आजादी है उसको जानो। इस्लाम ने तुम्हें कहाँ पाबंदी करने का हुक्म दिया है उसको जानने की कोशिश करो। वामिलुस्सालिहात, फरमाया नेक अमल करो, और जन्नत नेक अमल करने वालों के लिए है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, फरमाया जन्नत की बशारत दे दो उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किए। नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह का वादा मोमिनीन के साथ है कि हम तुम्हें इज्जत की कुर्सी पर बैठाएंगे, और उन लोगों के लिए भी वादा है जो लोग नेक अमल करते हैं। तो नेक अमल कीजिए। दूसरा काम कर लिया। तीसरा काम, 3-4 बातें बता करके मैं बात को खत्म करूंगा। तीसरा काम हमें और आपको क्या करना है? तीसरा काम हमें नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी। अब रमजान का महीना आ रहा, मौलवी साहब कहने की जरूरत नहीं है, मस्जिदें फुल हो जाएंगी। हाँ? एक चांद देख करके हम मस्जिदों को आबाद कर देते हो, दूसरा चांद देखने के बाद मस्जिदों को वीरान कर देते हैं। ऐसा लगता है 1 महीने के हम मुसलमान हैं, मौसमी मुसलमान हैं। मौसम आता है बस, और मौसम खत्म तो हम भी खत्म। यह हाल है मुसलमानों का। नमाज की पाबंदी करो। आए मुसलमानों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज की पाबंदी करो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, और नमाज की पाबंदी अल्लाह के नबी बहुत ही ज्यादा किया करते थे। और अपनी इस कौम को आपने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। नमाज पाबंदी के साथ इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता के अल्फाज भी मौजूद हैं कि जमात के साथ नमाज अदा किया करो और नमाज की पाबंदी किया करो। अल्लाह
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں سنو، نماز نماز کا خیال کرنا۔ وہ بولی کہ لوگوں آپ نے مسجد بنائی، بہت بڑی بات ہے، مبارکباد کے آپ لائق ہو، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اے مسلمانوں، عبادت گاہوں کو ویران مت کرنا، ان کو آباد رکھنا، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ عبادت گاہوں کو، مسجدوں کو ویران ہونے مت دینا۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اپنے اندر عزم مصمم پیدا کر لو کہ نماز کسی بھی حال میں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نماز چاہے کالج میں پڑھنے والا مرد ہو، چاہے کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے کیوں کوئی ہو، مدرسوں میں پڑھتا ہو، بزنس کرتا ہو، گاڑی چلاتا ہو، ٹرک چلاتا ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، یہ نماز سب کے لیے ہے، کیونکہ نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا، اے معاذ ابن جبل، نماز جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا، نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، نماز جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا۔ آج ہوٹلوں میں، بازاروں میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کی اذان سننے کے بعد مسجدوں کو نہ جانے والوں، نماز چھوڑنے والوں، ذرا اس حدیث کے اوپر کبھی کبھی نظر دوڑا لیا کرو، کبھی کبھی غور کر لیا کرو۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ ابن جبل، نماز کو جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا، مت چھوڑنا جان بوجھ کر کے۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اگر تم نے نماز کو ترک کر دیا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی، او لوگوں سنو، اگر جان بوجھ کر کے تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کی ذمہ داری تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ اب تم کاٹے جاؤ، مارے جاؤ، ذلیل کیے جاؤ، رسوا کیے جاؤ، کوئی پرابلم نہیں اللہ کو، کیونکہ تم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ اس وجہ سے اب تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، تمہاری اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا۔ نماز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد جو پہلا کام کرنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمانوں کو دیکھیے، آج گارجین حضرات ہی نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، جب ماں نماز نہ پڑھے تو یہ 18-20 سال کی لڑکیاں، یہ 16 اور 14 سال کی لڑکیاں نماز کہاں سے پڑھے؟ جب یہ 25-30 سال کا یہ باپ 35 اور 40 سال کا اپنے آپ کو باپ سمجھنے والا جب آزان سن کر کے گھر میں بیٹھا رہے اور موبائل دیکھتا رہے تو اس کا بیٹا جا کر کے مسجد میں نماز کہاں سے ادا کرے؟ میرے بھائیوں، یہ بے نمازی والا سسٹم جو تم نے اپنے یہاں بنایا ہے، یہ تمہارا کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری کوتاہی کا نتیجہ ہے، تم نے یہ کام کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ورنہ سلف صالحین کو دیکھیے، خود نماز، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو تہجد کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج فرض نماز مسلمان ادا نہیں کر رہے ہیں اور آج سوال کرتے کہ مولانا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ ہماری مدد کرے تو کہاں کرے؟ میرے بھائیوں، کیسے کرے؟ ہم اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں کھانے پینے، گھر مکان بنانے کے لیے، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کم سے کم 5 ٹائم تو میرے سامنے سجدہ کرو، 5 ٹائم تو میرے سامنے جھکو، عبادت تو کرو۔ کم سے کم 24 گھنٹے میں تو کم سے کم 1 گھنٹہ تو دے ہی سکتے ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے اور اپنے مسجدوں کا جائزہ لیجئے، مسجدیں ویران نظر آئیں گی آپ کو۔ اذان سننے کے بعد ایسا لگے گا نماز ہمارے لیے نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرو،
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرا کرتی ہے۔ اللہ کی اسپیشل بندے، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں، ان بندوں کے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جن کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں، قیام اللیل میں گزرا کرتی ہیں۔ آج اپنے سماج کا جائزہ لو، ایسی عورتیں آپ کو نہیں ملیں گے، ایسے مرد آپ کو نہیں ملیں گے جو تہجد کی نماز آپ کو پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ آج جب فرض نماز ادا نہیں کر رہے تو یہ نوافل کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے وہ ہیں، اسپیشل بندے وہ ہیں، والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں تہجد میں قیام اللیل میں گزرا کرتی ہے۔ آج اگر آپ غور کریں گے تو ہماری راتیں تہجد میں نہیں، قیام اللیل میں نہیں، بلکہ ہماری راتیں انسٹاگرام میں گزر رہی ہے، ہماری راتیں ٹویٹر میں گزر رہی ہے، ہماری راتیں یوٹیوب میں، ہماری راتیں شارٹ ویڈیو میں، ہماری راتیں واٹس ایپ میں، ہماری راتیں چیٹنگ کرنے میں، اور ہماری راتیں لڑکیوں سے اور لڑکوں سے باتیں کرنے میں کٹ رہی ہے۔ بتاؤ، اللہ کہہ رہا میرے بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا کرو، او بوری کے مسلمانوں، غور کرو، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہا سات مستقرم و مقاما، ان کو معلوم ہے جہنم اتنا خطرناک ہے، اتنی بری جگہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بری جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نیکوکار بندے، اسپیشل بندے وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہے، ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، مردوں کے اوپر بھی اور عورتوں کے اوپر بھی جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حج ہے اور رو رو کر کے حال غور کرو میرے بھائیوں، کیسے مرد ہیں، کیسی عورتیں، اللہ کے ایسے نیکوکار بندوں کی تلاش۔ آج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے میرے بندے کہاں گئے؟ رو رو کر کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ عمر فاروق، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائیں گے، عمر جنتی ہے، عثمان غنی جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، وعلی فی الجنہ، اور علی بھی جنتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو رات کی تاریکی میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز میں اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ روتے ہیں، حضرت عمر فاروق اتنا زیادہ رو رہے ہیں کہ آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے، آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے۔ ابو بکر صدیق اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ پتلے دبلے تک ہو گئے۔ بعض صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابی رو رو کر کے حالت یہ تھی کہ دبلے پتلے ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ اتنے زیادہ، اتنا پہلے آپ بڈھے کیسے نظر آنے لگے، آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ فرمایا تھا مجھے فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ واقعہ نے فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، فلاں فلاں صورتیں جب میں پڑھتا ہوں، جہنم کی آیتوں کو پڑھتا ہوں تو ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے میرے یہ بال سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ حال ہے ہمارے نبی کا، یہ حال ہے، یہ حال ہے خلیفۃ المسلمین کا، مسلمانوں کے خلیفہ کا، رو رو کر کے یہ حال ہے۔ لیکن مسلمانوں آپ کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں کو رونا نہیں آتا ہے، آج مسلمان ہنس رہا ہے، آج مسلمان ٹھٹھے مار رہا ہے، آج مسلمان انجوائے اور مستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، واقعات سنائے جاتے ہیں، موت کے اوپر تقریریں ہوتی ہے، لیکن ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کو رونا
رونا نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ ہماری مدد کرے تو کیسے کرے؟ فرمایا آئی میرے بندو تم استغفار کرو، توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، آئی میرے بندو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ رو رہے باقاعدہ۔ امام اوزائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے، امام اوزائی بہت بڑے امام گزرے۔ امام اوزائی کے گھر کے اندر جھاڑو پوچھا لگانے والی ایک خادمہ روزانہ آیا کرتی تھی، اور روزانہ ایک سوال ایک کوشچن ان کی بیوی سے کرتی تھی۔ خادمہ گھر میں جھاڑو لگانے والی خاتونیں آیا کرتی ہے اور امام اوزائی کی بیوی سے سوال کرتی ہے، آئی امام اوزائی ذرا ایک بات آپ ہمیں بتائیے۔ پوچھتی ہے، بولتی کیا بات ہے بولو؟ کہتی ہے اے امام اوزائی کی بیوی یہ بتاؤ، میں روزانہ آپ کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں، امام اوزائی جہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، جب صبح سویرے میں آتی ہوں وہ جگہ بھیگی ہوئی نظر آتی ہے، بتاؤ اے امام اوزائی کی بیوی آپ کے گھر میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے؟ کون آ کر کے یہاں پہ پانی گرا دیتا ہے؟ کیا کوئی بچہ آ کر کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے؟ امام اوزائی کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگتی ہے، او خادمہ تم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میرا شوہر امام اوزائی رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ گڑ گڑاتے ہیں، اتنا زیادہ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اتنا زیادہ عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہیں، رونے کی وجہ سے یہ سجدے میں وہ جگہ بھیگ جایا کرتی ہے۔ یہ کسی بچے کی آنسو نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی آنسو ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، سوچو کیسے لوگ تھے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں اتنا زیادہ رونے والے لوگ موجود تھے۔ اس وقت وہ کوئی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیا کرتا تھا۔ آج ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہے کیونکہ ہماری نماز کے اندر خلوص نہیں ہے، ہم رونا بھول گئے، ہم اللہ کے سامنے معافی مانگنا بھول گئے، ہم اللہ کے سامنے عبادت کرنا بھول گئے، عبادت بھی کر رہے تو اس کے اندر ریاکاری ہے، اس کے اندر دکھاوا ہے۔ آج ہماری عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے تو کیسے کرے؟ ہماری مدد کرے تو کیسے کرے؟ نماز پڑھو تو لگنا چاہیے سامنے اللہ ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اب نماز پڑھ رہے تو کوے کی طرح چونچے مارے، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، اللہ اکبر اللہ۔ کوئی جگہ پہ ابھی تراویح کی نماز دیکھیے گا جہاں امام صاحب تھوڑی سی قرات لمبی کر دیں گے، ایسا لگے گا بس اس کی ٹرین چھوٹنے والی، بھاگ گیا، نہیں پڑھتے ہیں تراویح۔ ایک سال میں ایک مہینہ، وہ بھی رات میں 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 پارہ اگر امام صاحب پڑھائیں، حافظ صاحب تو ایک گھنٹہ بہت ہے، لیکن پھر بھی 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے یہ مسجد بنائی ہے، بہت مبارکباد کے لائق ہیں، اور اس صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر اور یہاں کے معتبر علماء سے ہماری گزارش ہے کہ عورتوں کو بھی مسجد سے جوڑیے، آپ جوڑیے، ان کو بھی نماز کی پابندی اور تراویح کے اہتمام اپنے مسجدوں کے اندر کروائیے۔ اور اگر ایک منزل، ہاں یہ سیونی کے اندر باقاعدہ مسجد موجود ہے، ماشاءاللہ مسجدیں موجود ہے جہاں پہ عورتیں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی ہے۔ آپ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی یہ سسٹم لاگو کیجیے۔ اب خود نماز پڑھ رہے تو اپنی عورتوں کو بھی لے کر کے آئیے، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کروائیے۔ پابندی ضروری ہے۔ یہ رمضان یہ چینجنگ والا مہینہ ہے جو آپ کو چینج کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کے اندر تبدیلی ہی نہ آئے، آپ کے اندر چینجنگ ہی نہ آئے، آپ کے اندر بدلاؤ ہی نہ آئے تو یہ مہینہ آ کر کے کیا فائدہ آپ کو ہوا میرے بھائیوں؟ یہ مہینہ آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رحم کرم کر دیا ہے اور آپ کو ایک اور چانس اور موقع دے دیا ہے۔ رمضان آنے کے بعد
اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے اندر تبدیلی نہ آئے، جس کے اندر تقوی پیدا نہ ہو، جس کے اندر خشیت الہی پیدا نہ ہو، جس کے اندر رونے کی اور رونے کی صفت پیدا نہ ہو، اور جو اللہ کے سامنے گڑگڑاتا نہ ہو اور اللہ سے معافی نہ مانگتا ہو اور اپنے آپ کو بدلتا نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ رمضان میں کتنے لوگ ہیں نماز تراویح کی نماز ہو رہی اور آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ابھی کتنے رمضان سے پھر چالو ہونے والا ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب کے سب آپ کی عبادتوں کو بیکار کرنے والی چیزیں ہیں۔ موبائل رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بدلیے، آپ موبائل کو بند کریے، تعلقات تھوڑا کم کیجئے، ویڈیو وغیرہ بالکل اب رمضان کے مہینے میں ختم۔ عام مہینے میں بھی غلط چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں سسٹم شیڈول آپ بنائیے، اپنے گھر کا ایک ماحول بنائیے، بدلیے اپنے آپ کو۔ ہاں، یہ مہینہ بدلنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کو پا لینے کے بعد اگر آپ کے اندر چینجنگ نہیں آئی، بدلاؤ نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی، تقوی پیدا نہیں ہوا، تو میرے بھائیو افسوس، صد افسوس، اس سے بڑھ کر کے اور کون سا مہینہ آپ کو ملے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، اللہ کا وعدہ ہے، اے میرے مومن بندو، ہم تمہیں حکومت دیں گے، سربلندی دیں گے، عزت دیں گے، تمہاری دعاؤں کو سنیں گے، شرط یہ ہے کہ مومن بنو اور عمل صالح کرو، اور تیسرا کام نماز کی پابندی کرو۔ رمضان میں کتنے لوگ ہیں روزہ رکھتے لیکن نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے؟ بتائیے، روزہ رکھ رہا اور نماز ہی نہ پڑھو تو اس کا روزہ ہوگا؟ پوچھئے علماء سے، پوچھئے آپ، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سحری کھا کر کے سو گئے، مولوی صاحب روزہ رکھے ہوئے، ظہر کی نماز نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، اور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطار میں بیٹھ گئے، اور کتنے لوگ روزہ تک بھی نہیں رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اگر پارٹی کر دی افطار کی تو سب سے پہلے پہنچ کر کے اس کے افطار میں جا کر کے پارٹی میں شامل ہو جاتے اور کھانے کے لیے دھڑا دھڑ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کیجئے، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھر کے اندر جا کر کے روزہ افطار، ایسے لوگوں کے اندر گھر کے اندر جا کر کے افطار مت کریے۔ آپ کا یہ روزہ اتنا اہم ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اس روزے کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ بدلیے اپنے آپ کو۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ہمارے فاروق ہیں، رات کی تاریکی میں عورت اور ایک بڑھیا کی دیکھ ریکھ کرنے کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو پھیلا لیتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اللہ اے اللہ عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے، اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے۔ حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو گرا رہے، اللہ سے معافی مانگ رہے کہ پیچھے سے ایک صحابی نے ٹوک دیا اور کہا، اے عمر فاروق، اگر تو جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ اے عمر، تیرا جیسا آدمی جو رات کی تاریکی میں خدمت خلق کرتا ہو اور دوسروں کی دیکھ ریکھ کرتا ہو اور رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہو، اے عمر اگر تو جہنم سے نہیں بچے گا تو کون جہنم سے بچ سکتا ہے؟ اے عمر بتاؤ، ایسے لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اے بوری کے مسلمانوں، اے مدھیہ پردیش کے لوگوں، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، حرام خوری سے توبہ کرو، وراثت کے معاملے میں اپنے آپ کو چیک کرو، جانچو کہ کتنا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ بیٹیوں بہنوں کا حصہ کھانے والوں، اللہ کے قسم کسی کا حصہ کھا کر کے ذرہ برابر اگر آپ نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن کتنا سزا، کتنا زیادہ آپ کو عذاب ملے گا، یہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے دنیا کے اندر قدم پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے،
معافی مانگیے اور توبہ استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی کہتا ہے اے میرے مومن بندو، ایک مسجد تو تم بنا رہے، کئی مسجد بناتے رہو گے۔ دنیا میں کئی لوگ آئے اسلام کو نست و نابود کرنے والے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اسلام نہ بجھا ہے نہ بجھے گا، شرط یہ ہے کہ مومن بنو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ نمبر 4، چوتھا کام میں آپ کو بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ ہماری مدد ضرور اللہ تعالیٰ کرے گا، ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ چوتھا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد۔ آپ بولیے گا کہ مولوی صاحب اللہ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو خود غریب ہیں، فقیر ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم اللہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا میرے بندو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے میرے بندو اگر تم میری مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ضرور کریں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب، ان تنصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے، اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرو، دین کی حفاظت کرو، شریعت کو لازم پکڑو، دین کا کام کرو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے یہاں اسلامی قانون، اپنے گھر کے اندر اسلامی تہذیب پیدا کرو، مسجدوں کو مضبوط کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کا خیال کرو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اپنے یہاں دین کو، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام کو پہلے اپنے بچوں کو بتلاؤ، دین اور دنیا دونوں سکھاؤ، لیکن پہلے دین کی تعلیم دو، اللہ کی مدد کرو۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں چندہ تک دیتے نہیں ہیں، مدرسوں تک نہیں دیتے ہیں۔ دین کی باتیں کون پہنچا رہا آپ کو؟ یہ جنازہ آپ کا کون پڑھا رہا؟ نکاح آپ کے کون پڑھا رہے ہیں؟ علماء تو ہیں، یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مدرسوں سے۔ ان مدرسوں کی حفاظت کون کرے گا؟ امیر لوگوں، پیسوں میں پلنے والوں اور بلڈنگوں میں رہنے والوں، اگر اللہ نے تھوڑا سا نوازا ہے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مالدار مت سمجھو، اور آپ کے گھر تک، آپ کے مکان تک، آپ کے علاقے تک اگر کوئی مجند، کوئی سفیر اگر آپ کے یہاں آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے کوئی آیا ہوا ہے۔ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے آپ دین کی مدد کیجئے، کیونکہ ان مدرسوں سے ہم جیسے چھوٹے موٹے عالم نکلے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو زندہ رکھو گے تو اسلام بھی زندہ رہے گا، ان مدرسوں کو، مسجدوں کو زندہ رکھو گے تو اسلام بھی زندہ رہے گا، کیونکہ جب علماء نہیں رہیں گے تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی جب تک رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جب لا الہ الا اللہ، اللہ کی دین کی دعوت دینے والا اگر کوئی عالم نہ بچا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچا، اسی وقت اس دنیا کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، دین کی مدد جتنا کر سکتے ہو کرو، جتنا کر سکتے ہو ضرور کرو۔ اپنے علاقے کے جن جن مدرسوں کو مضبوط کر سکتے ہو کرو، اپنے یہاں مسجدوں کو مضبوط کرو، اپنے علماء کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، کیونکہ یہ قوم کے بہت بڑے سرمایہ ہے، بہت بڑے کیپٹل، بہت بڑا سرمایہ ہے، ان کی عزت کرو میرے بھائیو۔ یہ علماء تمہیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں، یہ علماء تمہیں دنیا
دنیا میں جینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ علماء کی عزت کرو، ان سے سیکھو، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی دین کی مدد کرو۔ اتنا بڑا جلسہ ہوا، کتنے لوگ ہوں گے جو ہم کو نہیں لگتا ہے، بہت سے لوگ الحمدللہ بہت سے لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ فلاں جوان فلاں جوان ہے، فلاں نوجوان ہے، فلاں بھائی ہے، فلاں بھائی ہے، اتنا کام انہوں نے کیا ہے، دن رات محنت کر کے مسجد تعمیر کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کرو کہ اللہ مجھ سے تو دین کا کام لے لے۔ میرے بھائیوں، زندگی کب تک ہے کوئی جانتا نہیں ہے، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج آپ زندہ ہیں، پتہ نہیں کل کا سورج دیکھ پائے یا نہیں، کون جانتا ہے۔ اس سے پہلے آپ اللہ کو راضی کر لیجئے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کچھ کام کر لیجئے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ 4 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پہلا، ایمان کو مضبوط کرو، ان کٹ ملاؤں اور ان پاکھنڈیوں اور ان کاہنوں، ان نجومیوں کے چکر میں مت پڑو، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے دم کر لیا کرو۔ اپنی بیٹیوں کو دوسری جگہوں میں جا کر کے ہاتھ پکڑانے والوں، ذرا اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، ان شرک کے اڈوں سے دور رکھو، عمل صالح کرنے کی کوشش کرو، جتنا بھی عمل کیجئے اللہ کے لیے کیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، جو بھی کام کیجئے اللہ کے لیے کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کوئی بھی کام کرو تو اللہ کے لیے، مرنا جینا، نماز روزہ، یہ سارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ تیسرا کام، نماز کی پابندی کرو، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اور چوتھا کام، اللہ کی مدد کرو، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اتنی مدد آپ ضرور کیجئے۔ مسجد کی تعمیر ابھی باقی ہے، بہت کام بچا ہوا ہے، جن لوگوں نے نہیں دیا ہے وہ لوگ کر لیں۔ میرے بھائیو، یہ دولت، یہ آپ جب قبر میں جائیں گے تو جیب میں آپ کے اس جو آپ کو پہنایا جائے گا جو کرتا، اس کے اندر کوئی جیب نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیو، کوئی آدمی پیسہ لے کر کے قبر میں نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے گھر کی تعمیر، مدرسوں کو مضبوط کیجئے، علماء کو مضبوط کیجئے، دین کو مضبوط کیجئے، اللہ آپ کو مضبوط کرے گا، اللہ آپ کے قدم کو جما دے گا۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں، مجھے پوری امید ہے، اور میں نے آپ یہاں کے نوجوانوں کی جو جذبہ دیکھا اور جو میں نے سنا ناظم جلسہ سے، اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ گاؤں گاؤں جا کر کے اور جگہ جگہ پہ جا کر کے ان لوگوں نے چندہ کر کے اور دن رات محنت کر کے اس مسجد کو جس طریقے سے تعمیر کی ہے، واقعی مبارکباد کے لائق ہیں۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میری بہنوں، میری ماؤں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ یہ دولت اور یہ خزانے اور یہ زیورات آپ لے کر کے نہیں جائیں گے، لیکن آپ دنیا سے ضرور ایک نہ ایک دن ضرور جائیں گے۔ جنت کنفرم کر لی اسی دنیا میں، بار بار آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ مسجد کے لیے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکے آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، کیونکہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جنت ایسی جنت، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر کسی دل میں خیال نہیں آیا۔ جنت کتنی خوبصورت ہے، اس جنت میں جانا ہے تو دنیا کے اندر گھر بناؤ اللہ کا۔ جن لوگوں نے دولت خرچ نہیں کیا، اپنا پیسہ اپنا مال نہیں دیا ہے، آؤ موقع ہے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، اللہ کے لیے اپنے مال کو دے لو، جم کر کے چندہ دے لو، کیا پتا کل کا سورج دیکھ پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ۔ اے میری بہنوں، آپ سے ہماری گزارش ہے، شادی بیاہ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر لیا کرتے، جب بازار جاتے تو ہزاروں کی شاپنگ کر لیتے ہو، کئی ہزار آن لائن سے شاپنگ کرتے ہو، ہزار کر کے اگر یہاں پہ اگر اتنے بھی مرد حضرات ہیں، اتنے بھی عورتیں، تو
تو مجھے امید ہے کل سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آج ہی سارا کام ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ ٹھان لو تو مسجد کے اندر جو کام بچا وہ فوراً کام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں جنت کو کنفرم کیجئے، مجھے پوری امید ہے میری تقریر کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے اور چندہ جتنا بچا ہوا ہے انشاءاللہ اس کی بھرپائی آپ لوگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے پر ہم جمی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ الحمدللہ آپ نے آپ کے